ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبر پر مٹی ڈالنے کی دیر ہے، ایک دائیں طرف سے کیڑا، ایک سامنے سے کیڑا، ایک بائیں طرف سے، انسان کے پیروں کی طرف سے 3 کیڑے نکلتے ہیں، بچھو سام تو بات ہی کوئی نہیں، 3 کیڑے نکلتے ہیں۔ پہلا کیڑا انسان کی پلکیں اٹھاتا ہے، اس کے آنکھ کے ڈیلے میں ڈنگ مار کے سارا پانی چہرے پر نکال دیتا ہے۔ آ جا بھائی سنو سیرت نبی کی۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میں عذاب قبر بتا رہا ہوں لوگوں، تمہارا یہ حال ہو گیا۔ اگر میں لوگوں عذاب قبر دکھاؤں، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم اپنی میتوں کو دفنانا چھوڑ دو۔ دوسرا کیڑا انسان کی دائیں طرف سے نکلتا ہے، کفن کو پھاڑتا ہے، یہ انسان کی دنی، یہ ناف، یہ سنڈی، اس کے اندر جب کیڑا مارتا ہے انسان کے پیٹ تک کی اتنیاں ساری پھٹ جاتی ہیں۔ تیسرا کیڑا انسان کے پیروں کی طرف سے نکلتا ہے، پیروں کے ناخن کے اوپر ڈنگ مارتا ہے، ماتھے تک کے جتنی ہڈیاں سب سارے کے سارے جوڑ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان کی اوقات ہے۔ یارو خدا واقعی اللہ کے واسطے پہلی مرتبہ تمہارے علاقے میں آیا، مفید مشورہ دے کے جاؤں گا، تمہاری مرضی تم جس مسلک سے تعلق رکھتے ہو، لیکن اس وقت بحیثیت مسلمان ہونے کے، اللہ کے بندے نبی کے امتی ہو کے بیٹھنا، مفید مشورہ دے کے جاؤں گا۔ اس زبان سے گانے کی عادت، غیبت کی عادت، چغلی کی عادت، گالیوں کی عادت اس زبان سے چھڑا دو، اور اللہ اللہ کا ذکر اس زبان کو اتنا یاد کرا دو، دنیا کی زندگی میں اتنا اللہ اللہ کرو کہ قبر کے اندر جانے کے بعد یہ زبان اللہ اللہ کہنا نہ بھولے۔ سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، سفر میں، حضر میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، جب وہ تمہیں نہیں بھولتا تم ان موقعوں پر اسے کیوں بھول جاتے ہو؟ ایک آدمی ایک سیکیورٹی گارڈ رکھے 20,000 پیسے کم نہیں۔ یہ سارے علماء اکرام بیٹھے ہیں، میں نے بھی کہیں نہ کہیں کتابوں میں پڑھا ہے، فرما ایک آدمی گناہگار ہے یا نیکوکار ہے، اللہ نے 16 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے ہر وقت اس کے پاس کھڑے کر رکھے ہیں، 16 سیکیورٹی گارڈ۔ پردے کے اندر ایک نظام ہے، یہ سانس والی نالی، یہ خوراک والی نالی، روٹی کا لقمہ انسان منہ میں ڈالتا ہے، سانس والی نالی پر فرشتہ ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ اندر نہ جائے، جب سانس لینے لگتا ہے خوراک والی نالی پہ فرشتہ ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ ہوا اندر نہ چلی جائے۔ دو اللہ عزیزو، یہ آنکھ ہے، دکان بنائی، کروڑوں روپے کا دکان کے اندر سامان ڈالا، 20,000 روپے کا شٹر نہیں لگاؤ گے دکان بیکار، مالک کو لوگ بیوقوف کہیں گے۔ اللہ نے یہ دکان، اس کے اندر عزیزو ہر چیز اس میں نظر آ رہی ہے، جو دیکھ رہے ہو زمین پہ بیٹھ کے سورج کو دیکھ رہا ہے، زمین پہ بیٹھ کے چاند ستاروں کو دیکھ رہا ہے، لیکن عزیزو میرے عزیزو جب رات کا وقت آتا ہے اللہ جل شانہ ان شٹر کو گرا دیتا ہے، جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے یہ آنکھ پہ شٹر خود بخود گر جاتا ہے، جب صبح کا اجالا ہوتا ہے کوئی شٹر کو نہیں اٹھاتا، اللہ خود بخود آنکھ کے شٹر کو اٹھا دیتا ہے۔ فرمایا او میرے بندے، تیری ساری زندگی کی عبادت ان پلکوں کا بدلہ نہیں دے سکتی، بتا میری نعمتوں کا بدلہ تو کیسے دے گا؟ اللہ اکبر۔ کوئی چارجنگ نہیں، کوئی چھوٹا موٹا سیل کوئی نہیں، خود ہی گر گئی، نیند آنی شروع ہوئی، یقین جانو اماں نے چادر تو جسم پہ دی، اللہ نے اس آنکھ والی چادر پر اللہ نے خود بخود پردہ گرا دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سبحان اللہ۔ چھوڑ دو گندی تہذیب، چھوڑ دو گندی گفتگو، یہ میرا بیان میرا عزیزو پوری دنیا کے اندر جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر۔ ایک دن غصے میں مولانا، میں نے پتہ نہیں کہاں تقریر کی، میرے منہ سے عجیب سی بات نکلی،
میرے نمبر پر فوراً یوٹیوب پر میرے عزیزوں، واٹسپ پر پتہ نہیں فوراً ایک میسیج آیا ایک سکھ کا، یوں اس نے ہاتھ جوڑے کہ پاجی جاندی کرو تم اس نبی کی زندگی بیان کرتے ہو جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ کی تقریر مسلمان نہیں سنتے، ہم جیسے سکھ سن سن کے ہم بھی تمہارے نبی کے عاشق ہو چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ اس کاش کے انڈیا کے ایک کھلاڑی ہیں، یقین جانو ہندو، ان قریب انشاءاللہ فقیر کے ہاتھ پہ کلمہ پڑے گا، پھر دنیا کو پتہ لگے گا خدا کی قسم محمد ذلیل کرنے نہیں آیا، محمد عزت دینے کے لیے آیا۔ نہ بولو، ہم تو فقیر سے لوگ ہیں بابو، جہاں دکان کھولی ہم نے تو حضور والی سنت کی خوشبوئیں بیچنی شروع کر دی، آئے جس کا جی چاہے لے جائے جس کا جی چاہے۔ ہماری تو دکان کے فرنٹ پر ہی مونوگرام لکھا ہوا ہے، عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ سبحان اللہ۔ گالی تو میرے عزیزوں میں تب دوں، برا تو میں لوگوں کو تب کہوں، مجھے قرآن بیان کرنے کی میرے عزیزوں اس کے علاوہ کوئی فرصت ملے، ایک دن میں 4 پروگرام، ایک دن میں 5 پروگرام، ایک دن میں 6 پروگرام، پچھلا ہفتہ سندھ کے اندر، یہ ہفتہ صوبہ سرحد کے اندر، یہ ہفتہ پنجاب کے اندر، اگلا پتہ نہیں میرے عزیزوں کہاں جائے گا، لیکن خدا پاک کی قسم ہے اس قرآن نے اتنا اونچا کر دیا، اتنی برکت قرآن کی ہے، وزیر اعظم کا استقبال خدا کی قسم ایسا ہوتا نہیں جتنا قرآن والوں کا استقبال ہوتا ہے۔ یہ دیکھو نا لوگوں، یہ میرا رشتہ دار نہیں لگتا، اپنی حلال کمائی میرے قدموں پہ پھینک رہا ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ خدا کے واسطے زبان کا میٹھا بول، یاد رکھو سنگتیو، یاد رکھو میرے دوستو، جب جنازہ جائے لوگ کلمہ شہادت کا نعرہ لگاتے ہوئے جائیں، ایک آدمی نے کلمہ شہادت بھی پڑھا اور تمہیں کندھا بھی دیا، اور اس نے جب جنازے سے کندھا دے کے فارغ ہوا، یوں کر کے اپنا کندھا جھاڑ کے کہا چنگا ہویا مر گیا، قیامت کا دن ہوگا، ولی غوث کتب ابدال جنازے کے اندر آئے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے جنازے کا ثواب بعد میں دیکھوں گا، روزے حج کا ثواب بعد میں دیکھوں گا، قرآن کی تلاوت کا ثواب بعد میں دیکھوں گا، پہلے اس آدمی کو بتا کیا دکھ دے کے آیا جو تیرے جنازے میں کہہ رہا تھا اچھا ہوا مر گیا ہے، اے 10 پہلے۔ فرشتے انسان کی نیکیوں کی گٹھڑیاں اٹھا کے لے کے آئیں گے، اللہ فرمائیں گے اس کے پاس رکھ دو، اس میں کیا ہے نماز، اس میں کیا ہے روزہ، اس میں کیا ہے حج، اس میں کیا ہے فلانے فلانے ثواب، اللہ فرمائیں گے سارے ثواب قبول کروں گا، پہلے یہ بتا جب گھر سے تیرا جنازہ اٹھا کتنے بندے جنازے کی چرپائی کو پکڑ کے رو رہے تھے، اللہ 4 بیٹیاں 2 بیٹے اور 1 بیوی، اور خدا کی قسم یہ میری بہنیں مائیں جو 300 400 کی تعداد میں بیٹھی ہیں، آج فقیر ان کی نمائندگی کرے گا، یہ وہ نوکرانیاں ہیں جب سے تمہارے گھر میں لال جوڑا پہن کے آئی بوڑھی ہو گئی، انہوں نے آج تک کبھی اپنی نوکری کی تنخواہ کا تمہارے سے تقاضا نہیں کیا۔ میری بہنوں خدا کے واسطے تم بھی دنیا سے اپنی نوکری کی اپنی تنخواہ کا تقاضا نہیں کرنا، ان اجری الا علی اللہ، اگر پردے میں رہ کے چلی گئی، حیا کا دامن سنبھال کے چلی گئی، بچوں کی تربیت اچھی کر کے چلی گئی، 5 وقت کی نماز کی پابندی، رمضان المبارک کے روزے رکھ کے چلی گئی، اپنے شوہر کے حق ادا کر کے چلی گئی، اور شوہر نے مرتے ہوئے کہہ دیا میں تیرے سے راضی ہو گیا، حضور نے فرمایا ایسی بیٹی کو مبارکباد دو، شوہر سے 500 سال پہلے اللہ اسے جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔
3 شخصوں کی ضمانت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لی۔ پہلا وہ آدمی، آپ نے فرمایا جو آدمی گناہوں والی زندگی سے توبہ کرے پھر دوبارہ گناہ نہ کرے۔ دوبارہ گناہ کرنا اتنا ایسا ناممکن ہو جائے جیسے جانور کے تھنوں میں سے دودھ نکالنے کے بعد دودھ ڈالنا ناممکن ہو جائے، ایسے گناہوں والی زندگی سے نفرت کرے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ جا کر ہر جلسے میں اس امتی کو مبارکباد دینا، قیامت کے دن لوگ مجھے تلاش کریں گے، میں توبہ کرنے والے کو تلاش کروں گا، جہاں مجھے نظر آ گیا میں ہاتھ پکڑ کر جنت کی چوکھٹ پار کروا کے آؤں گا۔ دوسرا وہ آدمی، او یارو او سگدیو او بیلیو او بھراؤ یوں نہ کہا کرو بچے بوتے نے کتھوں کھواوا کتھوں پواوا۔ او میرے عزیزو کم بچے خوشحال گھرانہ نہیں ہوا کرتا، نیک بچے خوشحال گھرانہ ہوا کرتا ہے۔ کبھی ایک بیٹے کی وجہ سے باپ خودکشی کرتا ہے، کبھی 4 بیٹوں کی وجہ سے باپ جنت الفردوس کا حقدار بن جاتا ہے۔ 11 ربیع الاول کی رات میرے عزیزو ملتان میں رات تقریباً 1:15 بجے میری تقریر شروع ہوئی۔ یہ اس دن میرا 6ٹھا پروگرام تھا۔ یقین جانو 3:45 بجے دعا کی، اگلے دن سفر لئیے بھکر کروڑ لالی سن کا پتہ نہیں کہاں کا تھا، جن کے گھر کے اندر میرے عزیزو گراؤنڈ میں بیان ہوا۔ وہ گھر والے کہنے لگے مولوی صاحب بڑا میرا ان سے پیارا تعلق ہے، 16 بہن بھائی یا 14 بہن بھائی، سانوں کہنے لگے مولانا پچھلے سے پچھلے سال رات 1 بجے ابا کا انتقال ہوا، ابا کو بے چینی ہوئی، مجھے بلایا کہ سیف اللہ جا ولی اللہ کو فون کر، کفایت اللہ کو فون کر، نصر اللہ کو فون کر۔ میں نے کہا سبحان اللہ، بیٹوں کے نام میں بھی اللہ یاد آ رہا کہ 5 بھائی ملتان کے اندر تھے، 5 کو فون کیا، 4 چفیرے آ کے کھڑے ہو گئے کہ پڑھو سورہ یاسین، اس دن کے لیے میں نے تمہیں قرآن پڑھایا تھا۔ پوچھتے تھے نا لوگ اتنے بچے ہیں سب کو حافظ بنا رہا ہے، کسی کو اسکول پڑھا دے، کسی کو فلانا کام کرا دے۔ میرے بچوں میں یوں ادھر کی بات سن کے ادھر سے نکال کر لوگوں کی جھڑکیاں سن کے مسکرا دیا کرتا تھا، پیسے کسے برے نہیں لگتے۔ کبھی کبھی ایسے وقت بھی آ جایا کرتے تھے میرے بچوں روٹی تھوڑی دیکھ کر تیری ماں اور تیرا باپ ہاتھ کھینچ لیا کرتے تھے۔ او جوانو میں عزیزو خدا کی قسم میری ہمت نہیں میں آپ سے گفتگو کروں، تھکا پڑا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی، بول کے جاؤں گا کدے نہ کہا جے اپنے ماں پیوں نوں ساڈے لئی تسی کیتا کیے۔ اگر اتنی بات پر تیرے باپ نے رونا شروع کر دیا، مرنا پھر کہیں اور چلا جا، مر گیا خدا کی قسم بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کہ مجھے میرے بچوں نے سورہ یاسین سنائی، جب اس جملے پر آئے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، ابا نے آنکھیں کھولی کہ چلو بیٹے چلو جلدی کرو، کمرے سے چلے جاؤ، فرشتوں کی جماعت مجھے لینے کے لیے آ رہی ہے۔ آخری انسان مرتے وقت تو کوڑ نہیں مارتا، اس کا گھر اس کے سامنے ہوتا ہے جہاں اس نے جانا ہوتا ہے۔ اور رفیق صاحب کہنے لگے بچے باہر چلے گئے، کہا مولانا ہمیں ایسے لگا کمرے میں شور کی آواز آئی، رش ہو گیا، کہ ادھر باپ کی روح نکلی، خدا کی قسم سارے مکان پر پتہ نہیں آسمان سے خوشبو کی بارش ہو رہی تھی۔ اس لیے آپ حضرات سے عرض کروں گا، اتنی اللہ جل شانہ نے خوبصورت مسجد عطا فرمائی۔ میرے پیاروں میرے دوستوں، اگر گھر سے دل گھبرائے، دکان پر بیٹھنے سے دل گھبرائے، بازار میں بیٹھنے سے دل گھبرائے، فوراً اللہ کے گھر میں آ جایا کرو۔ اللہ کے گھر کے اندر میرے عزیزوں اپنے آپ کو جما لو اور مانگو اللہ سے موت۔ اللہ مکان میں نہ دینا، دکان میں نہ دینا، اللہ موت آئے تو اپنے گھر میں عطا فرمانا، موت آئے تو بیت اللہ کے طواف کرتے موت دینا، موت آئے تو حضور کے روزے پر اللہ سلام پڑھتے موت دینا، موت آئے ریاض الجنہ میں نماز پڑھتے موت دینا۔ اللہ اکبر مسلمانوں کا امام ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ، ایک حج کیا، دوسرے حج کے لیے اس در سے مدینے سے باہر قدم نہیں نکالا، موت آ جائے۔ جب ان کو غسل دیا گیا، دونوں طرف کندھے پہ زخموں کے نشان تھے۔ کسی نے پوچھا کیا کرتا تھا؟ جنازہ اٹھانے کے بعد ایک شاگرد نے بتایا جو مدینے کی گلی کا راستہ تھا، امام مالک نے
कभी बीच रास्ते के चल के नहीं देखा, गली के किनारों पे चला करता था, इतनी एहतियात किया करता था कि दीवार के साथ कंधे के सिट जाया करते और जख्म आ जाया करते। कभी बीच में क्यों नहीं चला करता था? कि मदीने का एहतराम था कि उस जगह मेरा पैर ना आ जाए। या रसूलुल्लाह ने कदम रख लिया। तुम उनके नजदीक गए जिन्होंने ना तुम्हारा ईमान छोड़ा ना तुम्हारी इज्जतें छोड़ी। हमारे पास आओ, खुदा की कसम हम तुम्हें बताएंगे सही माने में आज के रसूल कौन है। ये भी मेरा मौजू कोई नहीं, आज बड़े प्यारे लोगों का मजमा है। तुम्हारी तवज्जो दिल की तरफ, तुम्हारा दिल इस वक्त अल्लाह की तरफ है। अल्लाह फरमाएंगे हाँ, नमाज रोजा हज ज़कात सारी चीजें बाद में। कितने बंदों को छोड़ के आया या अल्लाह? 4 बेटे 2 बेटियां 1 औरत। मैं मरूंगा, मेरा भाई चौथे दिन दुकान खोल के बैठेगा, मेरी बीवी के सर पे हाथ रखे कहेगा अच्छा भाभी अल्लाह तुझे सब्र दे। बेटे को कहेगा बेटे तुझे कोई काम हो चाचे के पास आ जाना। दादा भी कहेगा मैंने पुत्र दिया और बड़ी सतान दी है, वो भी चौथे दिन हुक्का पीने चौक में चला जाएगा। एक औरत जिसे तू पैर की जुत्ती कह के गया था, जिसे सारी जिंदगी तूने मुस्कुरा के न देखा, वो कोने में बैठी। इससे पूछ तो सही तुझे ज्यादा गम था? कहा इतना गम था कि जिंदगी देने वाले ने इसका गम बनाने के लिए मुझे 4 महीने 10 दिन का वक्त दिया कि खबरदार खबरदार 4 महीने 10 दिन तक यहाँ बैठ जा, लाल जोड़ा नहीं पाना, सुर्खी नहीं लगानी, किसी खुशी में नहीं जाना, खामोश होके बैठ जा। हत्ता के खबरदार तुझे मुस्कुरा कर भी किसी से बात करने की इजाजत नहीं। उसे रो जो बेवा का तुझे ताज पहना के चला गया। ओ यारो खुदा की कसम, खुदा की कसम, कदर करो अपनी बीवी की, कदर करो अपनी बेटी की, कदर करो अपनी प्यार की, मेरे अजीजों बहनों की। जब ये दरवाजे पर आवे बीवी घर में मुंह ना बनाया कर। बहन बेटी तेरे घर में आए, बेटी तेरे घर में रही यूं ना कहा कर पता नहीं मुसीबत तो कदा जान छुटेगी। बहन दरवाजे पर आए देख के कमरे में न चला जाया कर, बल्कि खुदा की कसम बहन बुर्का पहन के नहीं आ रही, बल्कि अल्लाह की तरफ से खुदा की रहमत तेरे दरवाजे पर आ रही है। अल्लाह फरमाएंगे सारी बात अपनी जगह, सारी बातें मेरे बंदे ठीक है, लेकिन एक बात बता, नमाज रोजा हज ज़कात उस वक्त कबूल करूंगा। बता उनको रोता छोड़ के आया, मुस्कुराता छोड़ के आया। बता जिसे कुरान के साए में अपने घर में लेके आया था उसका हक पूरा करके आया कि नहीं। यकीन जानो सकती हो अगर सर झुक गया खुदा की कसम अल्लाह सारी बातों का सवाब मुंह पर मार के रख देगा। सरवरे कुरैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रात सैयदा आयशा हुजूर के घर दुल्हन बन के बैठी हुई है। हुजूर नमाज पढ़ा कर तशरीफ लाए। रहमत वाले नबी फरमाते हैं मुझे भूख लगी थी, मैंने हुजरे का पर्दा हटाया, आयशा बैठी हुई है भोला पर। मैंने कहा आयशा का जी का, मैंने कहा रोटी का, कौन सी रोटी? मैंने कहा पकाई नहीं। कहने लगी अब्बा के घर में आज तक गुड़ियों से खेलती रही, मुझे क्या पता आटा कैसे गूंथते हैं। ओ लोगो सोने नबी के लिए बाजार तो सजाते हो, सोने नबी के लिए अपनी जिंदगी भी तो सजाओ। नहू की ना अबू बकर को बुलाया, न गुलाम बेच के कहा किड़ी बच्ची नल किड़ी कोई न शादी कर दी थी। ऐसा कोई बात नहीं, मस्जिद में मैं उम्मतियों को दीन सिखाता हूँ, आज मैं तुझे रोटी पकाना सिखाऊंगा। उम्मुल मोमिनीन फरमाती कहती है आटे की कनाली ली, तसली ली, आटा डाला, पानी का बॉल लिया, गडवा लिया, आप अलैहिस्सलाम ने आटा गूंदना शुरू कर दिया। मुठिए भर भर के फरमा रहे थे ए आयशा ऐसे आटा गूंदते हैं। फिर पेड़ा हाथ में लिया, वाह अबू बकर तेरा घराना ही सारा जिसने तेरे पे उंगली उठाई खुदा की कसम वो तुझे समझ ही ना सका।
उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह अकबर फरमाती हैं रहमत दो आलम अलैहि सलाम ने आटे का पेड़ा लिया, चूल्हे में आग जलाई, तवी चढ़ाई, फिर तवा गर्म हुआ, रोटी पकाई, अल्लाह अकबर पहला लुकमा तोड़ा, हुजूर ने मुझे अपने हाथ से खिलाया। अम्मा आयशा कहती मेरा तो वीरान आ गया। मैंने कहा खदीजा के पास वो आंख है जिसने रसूलुल्लाह को नबूवत का ताज पहनने के बाद सबसे पहले देखा, और मेरे पास भी वो शहादत है। ओ लोगों, 9 अज़वाजे मुतारात हो, 10 अज़वाजे मुतारात हो, तुमने रसूलुल्लाह को पका के खिलाया, मुझे मेरे मुकद्दरों पे नाज है, रसूलुल्लाह ने मुझे पका के खिलाया। ये तुम्हारी बच्चों की माँ है, खुदा की कसम, न गर्मी न सर्दी, इनकी इज्जत का ख्याल किया करो। कम से कम बरादरी में औरों के अंदर में जुतियां मार ले किसी के सामने, जब जानवर को अपनी इज्जत का ख्याल है। खुदा की कसम, इसकी गोद को तो अल्लाह ने नबियों का पगोड़ा बनाया है। अज़वाजी जिंदगी सीखनी हो, प्यार वाली जिंदगी सीखनी हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में मेरे अजीजों आना पड़ेगा। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आ जाओ, पूरी दुनिया को चैलेंज है इस मीडिया के जरिए, पूरी दुनिया को चैलेंज है इस प्रोग्राम के जरिए, आज के इस जलसे के जरिए जो कारी रफीक कासमी ने अपने साथ, अपने नमाजियों के साथ, उमूमी और खास मशूरे और तामुन के साथ सजाया। और जिन बच्चों ने आज कुरान पाक हिफ्ज किया, उनके सर पे दस्तार बंदी, माँ बाप बहन भाई सारे रिश्तेदार, मेरे अजीजों सारे के सारे मुस्तहिक है मुबारकबाद के। अल्लाह दुनिया की भी मुबारकबाद अता फरमा, आखिरत की भी मुबारकबाद अता फरमा। यकीन जानो इस वक्त सिर्फ इस उम्मती को एजाज है जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा, वो अपनी नबी की जिंदगी को बता भी सकता है, प्रचार भी कर सकता है। ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह जल्ला शानु के आखिरी नबी से पहले वाले नबी हैं। यकीन जानो आज ईसा का कलमा पढ़ने वाले, ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, ठीक है वो ईसा रूहुल्लाह तो मान सकते हैं, लेकिन अपने ईसा की कामिल जिंदगी नहीं बता सकते। ईसा अलैहिस्सलाम पे मौत नहीं आई, ईसा अलैहिस्सलाम की शादी नहीं हुई, ईसा अलैहिस्सलाम के बच्चे नहीं हुए, अभी ये सीरत ईसा की नामुकम्मल है। जब दोबारा जमीन पर आएंगे, इसी उम्मतिया में से किसी उम्मतिया में बेटी किसी के साथ शादी होगी, इसी उम्मत में से कोई मौलवी साहब निकाह पढ़ाएगा, फिर ईसा अलैहिस्सलाम की औलाद पैदा होगी, फिर ईसा अलैहिस्सलाम पर मौत का अमल आएगा। जब ईसा कब्र में जाएंगे तब ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुकम्मल होगी। हमारा नबी सूरत में भी इतना सोना और सीरत में भी इतना सोना कि हमारे नबी की जिंदगी जब तक ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में नहीं मिल जाएगी, ईसा भी अपनी मुकम्मल जिंदगी नहीं दिखा सकता। विलादत वाली जिंदगी तो सबने सुनी, लोरियों वाली तो सबने सुनी, अज़वाजी जिंदगी के बंधन की और थोड़ी सी जिंदगी में सुना के चला जाऊं। जिनकी हो गई मेरे अजीजों, अगर तरीक़ेकार अच्छा नहीं था तो अल्लाह से खैर मांगे, और जिनकी नहीं हुई मेरे अजीजों अल्लाह से खैर मांगे। वो जिंदगी दे, वो शादी की खुशियां दे जो अल्लाह तूने नबी के यारों को आले रसूल को अता फरमाई थी। दो चीजों की जमानत दे के जाओ, दो चीजों की जमानत इंशाअल्लाह मैं हदीस के साए में बैठ के दूंगा। पहली चीज की जमानत, ओ मेरे यारो, मेरे प्यारो, ओ मेरे वीरो, पहली चीज की जमानत कि निकाह बेटी का हो तो माँ बाप के मस्जिद में करवाएंगे। लड़कों जवानों बारात शादी हाल में लेके जाना, लेकिन निकाह जैसा मुतबर्रक फरीजा मेरे अजीजों मस्जिद में करवाना। बेटियों खुदा के वास्ते अपने माँ बाप की पोजीशन को देख कर लाल जोड़े का सवाल करना। अगर अम्मा अब्बा परेशान है, माँ कमेटियां डाल डाल के तेरा जहेज तैयार कर रही है, और अब्बा रेडिया लगा लगा कर इस
اس عزت کو عزت کے ساتھ فارغ کرنے کی دعائیں کر رہا ہے، تو میری بچی جب تیرا باپ رات کو گھر آئے تو اس کے ہاتھوں پر اللہ اکبر کھردرے نشان دے کر، اس کے کپڑے کو داغدار دیکھ کر اپنے باپ کا ماتھا چوم کے کہا کر میرا ابا کیوں پریشان ہونا ہے، دعا کر اللہ مجھے ایسا گھرانہ دے جو جوڑا میں پہن نہیں ہوں مجھے اسی جوڑے میں لے کے چلا جائے، ابا تیرے برتنوں کی مجھے ضرورت کوئی نہیں، تیرے جہیز کی ضرورت کوئی نہیں، ابا مجھے دعاؤں کا جہیز دینا۔ پوری اسلام کی تاریخ میں ایک شادی ایسی آئی، فرمایا ایک باپ اپنی بچی کی ڈولی اٹھا کر 3 میل تک چل کے گیا، روتا آ رہا تھا، آنکھیں لال تھی، جب بوڑھے پر آیا لوگ کہنے لگے اتنا کیوں رویا، فرمایا میں نے لکڑی اور جہیز اور میں نے سونے چاندی کے جہیز دے کے دنیا کو چیلنج ہے، ایسا جہیز دیا کائنات ختم ہو جائے گی، کوئی اپنی بچی کو ایسا جہیز نہیں دے سکتا، کہ کیا جہیز دیا، کہ ڈولی اٹھا کے 3 میل تک روتا چھوڑ کے آیا ہوں، اور ہر قدم پر دعا کر رہا تھا اللہ سہاگنی رکھنا، سہاگنی موت دینا۔ میری بہن وہ جاری رزق کی دعا کرتی ہو، اولاد کی دعا کرتی ہو، رات کو جب بھی آنکھ کھلے بسترے میں بیٹھ کے جھولی پھیلا کر اپنے شوہر کو سوتے ہوئے دیکھ کے کہا کرو اللہ میری زندگی نولا دے، خدا کی قسم اگر زندگی میں شوہر دنیا سے چلا گیا ایسی رولے گی منہ لگانے کے قابل نہیں ہوگا، یہ دنیا میرے عزیزوں گندی تہذیب میں اتنی گر گئی، یقین جانو لاوارث عورت کو اس وقت تک کپڑے نہیں دیتی جب تک ان کے روٹی نہیں دیتی جب تک ان کے کپڑے نہ اتار لے۔ اور میرے ویرا خدا را ہمیں کیا پتا تھا عزت بچانے کے لیے اور 2 روٹیاں لینے کے لیے خدا کی قسم عزت بیچنی پڑ جائے گی۔ اور کس دنیا کے اندر رہتے ہو، پوری دنیا کا کفر آج مسلمانوں پہ تھوک رہا ہے، کہتا ہوں لوگوں تم مسلمان نظر آتے ہو، تمہارے اندر اسلام کہیں نظر نہیں آتا۔ یہ سال تو کرونا وائرس کی نظر ہو گیا، اللہ ہر سال اپنا گھر دکھا دیتے۔ پچھلے میرے عزیزوں میں جب سال گیا جس لائن میں لگے ہوئے تھے معذوروں کے لیے تو علیحدہ خانہ تھا، میں اپنا پاسپورٹ بیوی بچوں نے دکھایا، سائٹ پہ بیٹھ گئے، ہم انتظار کر رہے تھے کون لینے کے لیے آئے گا۔ اتنے میں میرے عزیزوں مسلمانوں کی لائن جس میرے عزیزوں ریک میں لگی ہوئی تھی، جس خانے میں پاسپورٹ یوں دیکھ کے پرے چلا گیا، میں نے کہا واہ اللہ، مسلمان نے نبی کی زندگی کو چھوڑا، اسلام کے مرکز کے اندر مسلمان کی عزت بھی محفوظ کوئی نہیں رہی ہے۔ او لوگوں آج ماں باپ کی خدمت چھوڑ کے کہتے ہو میں انگلینڈ جانا، ماں باپ کے پاؤں نہیں دباتے، ان کے کتے نہلاتے ہو، خدا کی قسم جن کی دنیا میں بھی اوقات کوئی نہیں آخرت میں بھی اوقات کوئی نہیں۔ حضرت علی کے میرے سمیت سارے چاہنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کرما والا وہ بندہ، نصیبہ والا وہ بندہ، خوش نصیب ہے وہ آدمی جسے وطن کی روزی نصیب ہو گئی۔ کیا مطلب؟ صبح بچوں میں ناشتہ کر کے گیا، تھوڑا بہت کما کے شام کو بچوں میں آ کے بیٹھ کے کھا لیا، اس کا پیٹ بھی بھر گیا، اس کے بچوں کا اسے ساتھ بھی مل گیا۔ یہ کیسا آدمی ہے؟ ڈالر تو کما رہا ہے لیکن مرنے کے بعد بچوں کا کنڈا نصیب ہی نہیں ہو رہا۔ دو کام کر لو ضمانت، مسجد کے اندر نکاح کرو۔ بیٹی آج گھر جا کے باپ کو کہہ دینا ابا بے شک ہمارے پاس 4 مرلے کا مکان ہے، ہماری برادری 600 آدمی کی، ابا جان شادی پر سب کو بلا، شادی حال میں برات بٹھا کھانا کھلا، لیکن ابا میں نے شادی حال میں سے رخصت نہیں ہونا، میں تو اس گھر میں رخصت ہوں گی جہاں سے میں نے 22 سال جہاں گزارے۔ ابا 22 سال میں 15 سال تو میں نے نمازوں کے سجدے کیے، 5 سال تو میں تکاب بیٹھی، ابا جان سحری افطاری میں قرآن پڑھا کرتی تھی، تسبیح پڑھیے میں درود شریف پڑھا کرتی تھی۔ ابا مجھے اس گھر سے رخصت کر جہاں کے درختوں نے مجھے قرآن پڑھتے دیکھا، ابا جان اس گھر سے مجھے رخصت کر جس کی چھت نے مجھے سجدے کر کے دیکھا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے یقین جانو جب دلہن بن کے جائے گی ساری یہ 15 سال کی رحمتیں تیری جھولی میں جائیں گی، پھر عزیزو اولاد آنے کا وقت ہوگا، آنکھیں کھول کے دیکھنا، بیٹی
پیدا ہوئی چہرہ رابعہ بصریہ کا نظر آئے گا، اگر بیٹا پیدا ہوا چہرہ عبد القادر جیلانی کا نظر آئے گا۔ ایک اور آپ سے گزارش کروں گا، جب رشتہ طے کرو ساری باتیں طے کر لو، لیکن کہنا میاں دودھ پلائی کی رسم تمہارے کرتے ہوں گے، ہمارے تو نہیں کرتے، اگر تم نے کرنی ہے کریں گے، لیکن سسرال والوں کو ساس سسر کو مجبور نہ کرنا سونے کی انگوٹھی پہناؤ، ہم سونے کی انگوٹھی کے مالیت کے پیسے دے دیں گے، 20,000 روپے ڈال کر تیری مرضی موٹر سائیکل لیا، 20-30,000 ڈال کے عمرہ جا کرا، سونے کی انگوٹھی پہنائیں گے۔ میں وہ اپنی بچی کا شادی میں نہیں دوں گا جس چیز سے آمنہ کے لال کی آنکھ میں آنسو آتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، او میرے امتیوں اور گجرانوالے کے غیور مسلمانوں، 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ فرمایا وعدہ دو میری امت کا مرد سونا نہیں پہنے گا، وعدہ کرو چھلکنے والا ریشم کا کپڑا نہیں پہنے گا، مرنے کی دیر ہے جنت کے 8 دروازے پہ کھڑے ہو کے میں محمد تمہارا استقبال کروں گا۔ لاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ آپ کسی پروگرام میں جاتے ہو، کسی شادی میں جاتے ہو، ایک اتنا بڑا بینر لگا ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے اہلا و سہلا مرحبا۔ پڑھے لکھوں سے پوچھ لو، غیر پڑھے لکھوں سے پوچھ لو کیا مطلب، کہا جی خوش آمدید۔ تمہیں کس نے کہہ دیا اس کا مطلب خوش آمدید ہے؟ آؤ میں آج تمہیں بتاؤں نکاح کسے کہتے ہیں۔ نکاح 6 چیزوں کا نام ہے، 2 فرض 1 واجب 3 سنتیں۔ برات بوئے پر شادی حال میں آ کے بیٹھ گئی، مولوی صاحب فارم لے کے آیا، کرسی پر آ کر دولہے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میرے عزیزوں بیٹھ کے کہا میاں فلاں فلاں کی بیٹی فلاں باپ ہے، اتنا حق مہر ہے فلاں فلاں، موجود ان وکیلوں کے میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا، تو نے قبول کیا۔ مولوی صاحب نے آفر کی، لڑکے نے ایکسپٹ کیا، جی ہاں۔ پہلا فرض 2 گواہ جو اس وقت موجود ہیں ان کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا فرض 1 واجب ہے۔ دروازہ بجا، کون؟ علی المرتضی، آ جاؤ اندر۔ ہاتھ علی آئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا خیر ہوئے، کہ کملی والے بات شرم والی، میرا بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بتا کیا بات ہے؟ اتنے میں شانوں والے ابو بکر عمر دائیں بائیں آ کے کھڑے ہو گئے۔ علی اسی پیچھے ہے نہ تو کر، علی اسی پیچھے ہے نہ۔ خدا کی قسم میرے عزیزو، خدا کی قسم میرے عزیزو، ابو بکر عمر نے کہا تھا علی ہم ہے نا، فکر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ یقین جانو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو باغ کا آج رولا پڑا ہوا ہے، باغ کھا گئے۔ اور دور نبوت کے بعد صدیق عمر کے دور میں کوئی یتیم بے سہارا نہ رہا، محمد کے گھرانے والے کیسے بے سہارا رہ جاتے ہیں؟ بے شک اگر آقا کی بیٹی کا باپ میرے عزیزو صدیق کھا جاتا تو 1400 سال کے بعد جس نے صدیق کو پہچانا آج وہ اسٹیج پہ کھڑا ہو کے یوں نہ کہتا کہ آقا نے سب دے قرضے ادا دنیا تے کر چھوڑے، محشر انہوں خود لینا بقایا صدیق نے۔ 5 دن حضور کی وفات شریفہ کے رہ گئے، اللہ کا نبی غسل کر کے منبر پر آ کر بیٹھے، فرمایا او لوگو جس نے کوئی میرے سے لینا ہو لے لے، لیکن ابو بکر تو اس سے باہر ہے، یوں نہ کہہ دینا میں نے لینا ہے۔ ابو بکر جس نے میرے پر احسان کیے، میرے سب کے بدلے چکا دیے۔ عمر دیکھنا کون ہے، بلال دیکھ کون ہے، عثمان دیکھ جو سر جھکا کے جب یہ آیت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ سمجھے آج اسلام کا قلعہ فتح ہو گیا۔ ابو
बकर समझ के रोने लगा, आज मोहम्मद के जुदा होने का वक्त आ गया है। आपने फरमाया अबू बकर उमर देखो, उमर उस्मान अली देखो, वो कौन है? अबू कहाफा का बेटा, आयशा का अब्बा सिद्दीक अकबर है। फरमाया जा उमर इसके कंधे पे थापी दे। फरमाया आज मोहम्मद रोजे में तेरे एहसान लेके जा रहा है, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएगा किसका एहसान लेके आया? अबू बकर तेरा हाथ पकड़ के अल्लाह के दरबार में ले जाऊंगा। या अल्लाह, अबू बकर ने माल भी लुटा दिया और जान भी हथेली पे गार में लेके बैठ गया था। अबू बकर ने बेटी की कुर्बानी भी दे दी। अबू बकर ने तल के कपड़े उतार दिए। रहमत वाला नबी अल्लाह के दरबार में फरमाया अबू बकर को लेके जाऊंगा। अल्लाह फरमाएगा महबूबा अबू बकर के एहसान गिनाना तेरा काम है, आज एहसानों के बदले चुका देना मेरा काम है। मैंने एक अल्लाह वाले से सुना था, अल्लाह फरमाएगा अबू बकर तेरे एहसानों का बदला मैं चुकाऊं, आज तेरी सिफारिश पर मैं जहन्नम के दरवाजे बंद करूंगा। अल्लाह कहेंगे या अल्लाह ठीक है, महबूब के उम्मतियों को माफ कर दे। अल्लाह फरमाएंगे पहली चुल्लू भरूंगा हुजूर के उम्मतियों की, अपने बंदों की पहली बुक भरूंगा, और यूं करके मैदान माशर में से उठा के जन्नत की तरफ। हुजूर ने फरमाया पता है अल्लाह ही जानता है कितने आएंगे, लेकिन जिब्राइल ने कहा पहले चुल्लू में अल्लाह के हाथों में जन्नत में जाने वाले 8 लाख आदमी आएंगे। अल्लाह अबू बकर तेरी सिफारिश पर 8 लाख आदमी जाएगा। और फरमाया अबू बकर जब खुदा को चेहरा दिखाएगा मैदान माशर में अल्लाह का गुस्सा ही ठंडा हो जाएगा। और शान सिद्दीक अकबर खिलाफत राशिदा इंशाअल्लाह निजाम आने वाला है करीब, अल्लाह के बंदों करम इंशाअल्लाह। अबू बकर सी है ना कर बात। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मशवरा दे के अंदर भेजा, जा हुजूर की बेटी का रिश्ता मांग किया। बस मुख्तसर करूंगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ या अल्लाह अपने नबी के दिल में डाल दे मेरे भाई अली को ना करे। हुजूर अलैहिस्सलाम अली नू देखो ते सानू भी देखो, साडी दाढ़ियां चिट्टियां हो गया तेरे पैरों में बैठे बैठे। गारंटी देते हैं तेरी फातिमा को अली खुश रखेगा। हुजूर अंदर तशरीफ लेके जा रहे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम सोड़ा साढ़े बल भी तक को। हुजूर ने फरमाया क्योंकि मैं भी अली का सिफारशी बन के आया। मैं झटकी जी जुबान गल करदा भाई, मैं भी अली का सिफारशी बन के आया। क्या अल्लाह जल्ला शानू ने ओए बदबख्तो ओ लईनो ओ जहन्नम के कुत्तों, तुम्हें कौन कहता है हम अली को नहीं मानते? खुदा की कसम हम अली को वैसे मानते हैं जैसे अल्लाह ने मनवाया है। अली रज़ी अल्लाह ताला मेरे अजीजों जब दरवाजे पे आके खड़े हुए जिब्राइल कहने लगे मैं सिफारशी मनना, तुम अली को शेर खुदा मानते हो, हुसैन का बाबा मानते हो, तुम अली को फातिमा का शोहर मानते हो, गोहर मानते हो, तुम अली को विलायत का पैकर मानते हो। इस स्टेज पर कारी रफीक साहब की मस्जिद में तुम्हारे दांतों को मुंह को तोड़ के जाऊंगा। खुदाए पाक की कसम है हम अली को कैसे मानते हैं जैसे जिब्रील ने मनवाया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके खड़े हो गए और कहने लगे या रसूल अर्श वाला रब कह रहा है मैंने तेरी बेटी के लिए सारे जहान को देखा, अली से बेहतर मुझे रिश्ता कोई पसंद नहीं आया। अब भी तुमको बदबख्तो तुम अली को मानो, तुम अली की शान बयान करो, तुम्हारे मुंह से गिलाजत की बुग़्ज़ की बदबू आती है, और हम अली का शान बयान करें खुदा की कसम फजर तक ता हयात हमारे मुंह से सहाबा की अज़मत की खुशबू आती है। नहीं यकीन आता मैदान माशर में तू भी आ जाना हम भी आ जाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे अली पर भोंकने वाले को लेके आ, अली के चाहने वाले को लेके आ। या अल्लाह पहचान क्या है? फरमाया अली के भोंकने वाले से के मुंह से गंदी जहन्नम की बदबू आ रही है। सिद्दीक अली का नारा लगाने वाले के मुंह से मुश्क अंबर की खुशबू आ रही है। माशाअल्लाह।
گجرا والے کے گگڑ کے غیور مسلمانوں، قرب و جوار سے صحابہ کے صدایوں، جملہ سنبھال لینا دے کے جا رہا ہوں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ میرے جملے کو میرے عزیزو ایسے ہی نہ رول دینا بلکہ قدر کرنا۔ آؤ ذرا ہجرت کی رات چلے، گود صدیق کی وجود مصطفیٰ کا تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ بیٹیوں کے حق کھانے والے کی گود محمد کیسے آباد کر سکتا ہے؟ جب تیرا عقیدہ یہ زمین آسمان کی خبر جانتے ہیں، انہیں پتہ نہیں تھا جس کی گود میں لیٹا ہوا ہوں یہ میری بیٹی کو معاذ اللہ دھکا دے گا، بلکہ انہیں تو ان کی گود پہ اتنا اعتبار تھا، حضور نے صدیق کے نبوت والے ہاتھوں سے آنسو صاف کیے اور 100 ننگی تلواریں بار دے، جملہ بچانا، 100 ننگی تلواریں دیکھ کے فرمایا تھا یارا اور میرے سنگ دیا اور میرے بیلیا، دنیا اور جنت کے میرے یار، راتیں 3 دشمن میرے پہرے دار تو بن جا، قیامت تک دشمن تیرے پیدا ہوں گے، روزے میں سلا کے قیامت تک تیری پہرے داری۔ صدیق اکبر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، جس کے عرض پر، جس کے عرض پر، کا نعرہ جس پر فرش پر، کا نعرہ جس کا فرش پر، گلی گلی نگر نگر، صحابہ، نعرہ تکبیر۔ اماں فاطمہ جب کفن میں لپٹی ہوئی پڑی تھی، اماں فاطمہ جب کفن میں لپٹی ہوئی پڑی تھی، کندھے پر کس کے کندھے پر کس نے ہاتھ رکھا؟ صدیق کے کندھے پر علی نے ہاتھ رکھا اور کہا علی جی، صدیق جی، پیارے جی، یار غار جی، نبوت کے وفادار جی، نبوت کے ہمراہ جی، آجا صدیق، تیری گودی میں دیکھتا ہوں مصطفیٰ نظر آتا ہے، تیرے کردار میں دیکھتا ہوں مصطفیٰ نظر آتا ہے، تیری صورت میں دیکھتا ہوں مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ ابو بکر، پھر تیرے میرے میں فرق یہ ہے، تیرے سر پر تاج نبوت نہیں، میرے سر پہ تاج نبوت ہے، قرابت اتنی ہے جتنا اللہ نے میرے سینے میں ڈال دیا وہی کچھ اللہ نے تیرے سینے میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ علی جی، کیا جی، کہاں نظر آگے؟ علی بیوی تیری میری نہیں، تیرے بچوں کی اماں میرے بچوں کی نہیں۔ حضرت علی نے حضور کے روزے کی طرف دیکھا، آنکھیں برسنے لگی، دل دھڑکنے لگا، کہا صدیق جی مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب حضور نے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حضرت عمر نے نماز پڑھا دی، صدیق آئے، ابو بکر نماز ہو گئی، اللہ کے نبی ہو گئی، تو پڑھی ہے کہ کوئی نہیں پڑھی؟ فرمایا جا مصلی خالی جا کے آباد کر۔ یا رسول اللہ نماز ہو گئی، نہیں ہوئی، نماز ہو گئی۔ ابو بکر آج اللہ تیرا منصب، آج تیری عظمت بتلانا چاہتا ہے، جنہوں نے عمر کے پیچھے نماز پڑھی عمر کو ان سمیت لے آ اور کہا میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، عمر تو اقامت پڑھنی شروع کر دے، صدیق تو نماز پڑھانی شروع کر دے۔ یا اللہ جنہوں نے پڑھی وہ دوبارہ کیسے فرض پڑھیں گے؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے ابو بکر تیرے فرض ادا ہو جائیں گے، امت کے نفل ادا ہو جائیں گے۔ ابو بکر مصلی پہ نام ہے، تیرے علاوہ کسی کو دیکھ سکتا ہوں نہ میرا خدا دیکھ سکتا ہے۔ علی جی آؤ نہ پھر مصلی پر آؤ، فاطمہ کا جنازہ پڑھاؤ، آؤ نبوت کی بیٹی کا حق ادا کرو۔ جب صدیق نے اللہ اکبر کہا تو پھر 1400 سال بعد میں نے یوں کر کے دیکھا، پھر میں نے دیکھ کے کہا اللہ اکبر، امام خود ابو بکر حیدر مقتدی، امام خود ابو بکر حیدر مقتدی، زہرا دا خود جنازہ پڑھایا، صدیق نے زہرا دا خود جنازہ پڑھا، یا صدیق زہرا دا خود جنازہ پڑھایا صدیق نے۔ شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، اللہ اکبر۔ آؤ ذرا میرے عزیزو باغ فدق کے بارے میں بھی معلوم کر لیں بچڑو۔ جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جڑا کالے رنگ دا ساوا رومال، کالے رنگ دا رومال لے کے باغ کھا گئے، تسی ساڈا دماغ کھا گئے بے غیرت۔ خیبر فتح ہوا، خیبر فتح ہوا،
खैबर का हिस्सा फतेह में आया, कुछ बगैर लड़ाई के हिस्से में आया। वहाँ एक बाग था जिसके अंदर 13 दरख्त थे, बाज जगह 9 दरख्त। हुजूर ने फरमाया खैबर के अंदर जितने खजूरों के बाग हैं सहाबा में तकसीम, इनका फल सहाबा के घरों में जाएगा। इन 13 दरख्तों का फल मेरी अहलुल बैत और मेरी अज़वाज के घर के अंदर जाएगा। हुजूर की हयाती में वो दरख्त के फल आते रहे। जब नबी दुनिया से रुखसत हुए तो 2 नुमाइंदे, हजरत उस्मान को अम्मा आयशा ने, अम्मा हफ्सा ने हजरत अबू बकर के पास भेजा, हजरत अली को अम्मा फातिमा ने भेजा, जाओ अली जी पूछ के आओ जिस दरख्त के खुजबा, जिस दरख्त से फल हमारे घर में आया करता था अब क्या हुक्म है, वो हमारा के मुसलमानों का। अम्मा आयशा अम्मा हफ्सा ने भेजा, जाओ अब्बू जी, या तो नबी की बेटी को ना दिया और अपनी बेटी को दे दिया, फिर तो सिद्दीक में उंगली उठती है। जो जवाब अपनी बेटी को दिया वो नबी की बेटी को दिया। फरमाया फल जब तक सिद्दीक जिंदा है दरख्तों का तुम्हारे घर में आता रहेगा, लेकिन बाग तुम्हारी मिल्कियत में नहीं आएगा। बेटी फातिमा तो मेरी भी बेटी है, मेरे नबी की आंखों की ठंडक तो सिद्दीक के ईमान की जला है। उस वक्त जब हुजूर का जनाजा पड़ा हुआ था सारे सहाबा परेशान थे, क्या करे, तो मेरे मिंबर पे खड़े होकर कहा था ये राज भी मेरे सीने में छुपा हुआ है। हुजूर ने फरमाया था जहां नबी दुनिया से जाए वही कब्र बनाई जाती है। मेरे कहने पे कब्र बन गई। जिन कपड़ों में नबी दुनिया से रुखसत हुआ उन कपड़ों में कफन दो, उससे बेहतर कपड़ा कोई नहीं। ये भी मेरे कहने पर हुआ। अल्लाह अकबर। जनाजे का मसला आया तो मैंने हुजूर से पूछा था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था नबियों की इमामत नहीं होती, फरिश्तों की टोलियां आएंगी, इंसान आएंगे, दुरूद व सलाम पढ़ेंगे। जब नबूवत की अमानत पर मेरे पर एतबार है तो बाकी अमानत पर मेरे पर एतबार क्यों? बहुत खूब। जब नबूवत खुदा ने मेरे हिस्से में डाल दी, जब नबूवत को गोद में ले सकता हूँ, फातिमा तेरा बाग अबू बकर नहीं खा सकता। अपने चाहने वालों के आगे मेरी तरफ से हाथ जोड़ दे, मेरे गिले ना किया करो, तेरे बाबा की आंखों में रोजे में आंसू आ जाते हैं। मेरे ये हुजूर अलैहिस्सलाम से सुना था नबियों की विरासत इल्म होता है, माल नहीं हुआ करता। तरके में जो माल बचता है वो उम्मत के हिस्से में आता है। बेटियों अबू बकर अपनी बेटी आयशा से ज्यादा तेरा एहतराम करेगा। माँ का मकाम अपनी जगह। किसी ने एक अल्लाह वाले से पूछा, सुन ला, किसी ने अल्लाह वाले से पूछा हज़रत सिद्दीका का मकाम ज्यादा या फातिमा ज़हरा का मकाम ज्यादा? अल्लाह वाले ने कहा या अल्लाह अगर सिद्दीक की बेटी का बढ़ाओ तो नबी की बेटी का घट गया, नबी की बेटी का बढ़ाओ तो कुर्बानियों वाले सिद्दीक का घराना घट गया। या अल्लाह कोई ऐसी बात दे दे क़यामत की सुबह तक सिद्दीक के चाहने वालों को, अम्मा आयशा के दुपट्टे को सजाने वालों को कोई क़यामत तक नीचा ना दिखा सके। फरमाया फातिमा, अल्लाहु अकबर, फातिमा नबी की बेटी, आयशा सिद्दीक की बेटी। भला सिद्दीक की बेटी नबी की बेटी से आला कैसे हो सकती है? फिर फरमाया आयशा नबी की बीवी, फातिमा अली की बीवी, भला अली की बीवी नबी की बीवी से कैसे आला हो सकती है? तकबीर, सिद्दीक़ अकबर, शान अम्मी आयशा सिद्दीक़, फतेह अम्मी आयशा सिद्दीक़, अरे तकबीर। ये अपना एजाज लेके बैठी, ये अपना एजाज लेके बैठी। अगर ये उम्मत का वफादार है तो ये नबूवत का वफादार है। उसने उम्मत के लिए कुछ नहीं बचाया, इसने नबूवत के लिए कुछ नहीं बचाया। सुभान अल्लाह। दोवां दीदियां आमने सामने, एक कहने लगी मेरा बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा, मेरी अम्मा खदीजतुल कुबरा, मेरा बेटा हसन मुजतबा, मेरा बेटा शहीद करबला, मेरी मेरी बहन ज़ैनब रुक़ैया उम्मे कुलसूम। अल्लाह अकबर। जब फातिमा ने सारे वो साफ गुनाए तो अम्मा आयशा ने भी आंसुओं को साफ किया। का बच्ची नाराज न होना, जो तू कहती रही मैं सुनती रही, आज मुझे कहने दे तुझे सुनना पड़ेगा। का शानों वाले नबी की जिंदगी में तूने 19 साल हुजूर के करीब रह के गुजारे, तूने कभी तो सुना होगा इन्नल मुमिनीन वल मुमिनात, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, वल मुमिनीन वल मुमिनात, वल कानितीन वल कानिता। सुना? हाँ सुना। मतलब क्या? क़यामत का दिन होगा, नेक औरत नेक मर्द का हाथ पकड़ के जन्नत में जाएगी। बेटी जन्नत में तू भी जाएगी, तेरा हाथ जब जाएगी अली के हाथ में होगा, जब मैं जाऊंगी तो मेरा
ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوگا۔ پوری دنیا کے ذریعے حکومتوں تک، اداروں تک، سربراہان افواج تک میسیج جا رہا ہے۔ پوری تقریر میں بتاؤ ہم نے کسی کو گالی دی ہی نہیں، ہم نے تو کسی کا شان گھٹایا نہیں۔ لنا مالنا ولکم اعمالکم، خدا کی قسم اتنا ضرور کہوں گا، جو صحابہ پر بھونکا کتے کی طرح مرتا نظر آیا، جس نے صحابہ کی عزت کا نعرہ لگایا، آج اللہ نے اسے صحابہ کے قدموں میں سلایا ہوا۔ اللہ نے یہی بتلا دیا اعلیٰ کون ہے گھٹیا کون ہے، قیامت تو بڑی دور کی بات ہے۔ صدیق پر 1-5 منٹ کے لیے انگلی اٹھائی، اللہ نے بچوں سے دور، بیوی سے دور، ملک سے دور، اپنوں سے دور، رشتہ داروں سے دور، فرمایا یہ تو دنیا کے اندر ایک پریکٹیکل ہے، قیامت کا دن ہوگا محمد کی شفاعت سے بھی دور کر دوں گا۔ جانا کوئی نہیں، صدیق کھڑا ہوگا تجھے کیسے آنے دے گا؟ اللہ اکبر۔ نا میرے عزیزو، چھوڑ دو گلے، چھوڑ دو گلے، صحابہ کو ویسے مانو جیسے اہل بیت نے مانا، اور اہل بیت کو ایسے مانو جیسے صحابہ نے مانا۔ اللہ اکبر۔ سنو میرے عزیزوں، میرا میری بات ہی مکمل نہیں ہوئی۔ صحابہ کو، اہل بیت کو ایسے مانو جیسے صحابہ نے مانا، اور صحابہ کو ایسے مانو جیسے اہل بیت نے مانا، اور اہل بیت صحابہ کو ایسے مانو جیسے مصطفیٰ نے مانا ہے۔ سنو کیوں، دلیل دینا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی، ہاتھ جوڑ کے جانا میرے ابوبکر دی شان میں گستاخی نہ کرنا، عمر کو کچھ نہ کہنا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ایک جماعت کا اللہ نے نبیوں میں انتخاب کیا، پوری جماعت میں اللہ نے میرے صحابہ کا انتخاب کیا، فرمایا میں چند صحابہ ستارے، ماشاءاللہ۔ اور مصطفیٰ نے کیسے مانا؟ جیسے خدا نے مانا، کا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میں نے اندر سے دیکھا، اللہ اکبر، میں نے باہر سے دیکھا، میں نے باہر دیکھا تو ایمان کا سہرا نظر آیا، اندر جھانک کے دیکھا تو مصطفیٰ کی غلامی کا سہرا نظر آیا ہے۔ آج میرے عزیزو، اس مسند پر بیٹھ کر 12 بج رہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر آج میرے عزیزو صرف صحابہ کا نعرہ نہیں لگانا، بلکہ صحابہ کی غلامی کو اپنانا ہے۔ وہ انشاءاللہ صحابہ کی غلامی میں زندگی گزاریں گے، حضور کی تابعداری میں زندگی گزاریں گے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزاریں گے۔ اتنی سی میری بات رہ گئی، ادھر 8 منٹ رہ گئے، بات بھی 8 منٹ کی رہ گئی۔ یہ جملہ مکمل کر دوں کہ حضرت علی دروازے پہ کھڑے، خالی گئے یا کچھ لے کے گئے؟ حضرت علی سے حضور نے پوچھا کیوں آئے؟ کہ یا رسول اللہ، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، جب آپ نے اعلان کیا مجھے آپ کی بات پہ اتنا یقین آیا، میں گھر سے جوتا بھی پہننا بھول گیا، ننگے پیری محمد آ گیا، میرے دل میں رات آپ میں گزرے، اگر آپ نے نہیں کھایا تو کھایا میں نے کوئی نہیں، اگر آپ نے نہیں پہنا تو پہنا میں نے کوئی نہیں، اگر آپ نے بھی پانی میں پیاسے زندگی گزاری تو میں نے بھی گزاری۔ محمد تو درختوں کے نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتا تھا، میں تیرے قدموں میں بیٹھ کے قرآن سنا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ، اگر لوگ آپ پر مکے میں پتھر مارا کرتے تھے تو میں ننھی بائیں پھیلا کر تیرے وجود کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہجرت کی رات صدیق کے کندھے پر چلے گئے تو میں ساری رات تیرے بستر پہ لیٹا رہا، بستر میرے حوالے کر دیا، اللہ کی امانت صدیق کے حوالے کر دی۔ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں یہ کنیکشن، یہ رشتہ داری، یہ محبت تعلق داری کے اندر بدل جائے اور پکی رشتہ داری کے اندر بدل جائے۔ حضور نے دیکھا، مسکرانے لگ گئے۔ اللہ اکبر، علی ٹھہر جا، میں بھی آیا۔ فاطمہ جی، علی آیا ہے، بیٹا
بیٹی میں تو نہ نہیں کرتا تو اپنی بتا، کہ ابا نہ نہیں کرتا تو بیٹی کیسے نہ کرے گی؟ حضور باہر آئے، آپ نے حضرت علی کو بلایا، باں پھیلائی، آپ نے فرمایا آلہ آ جا، اوتھے کیوں کھڑا ہے، سینے نہ لگ جا، بس آلہ مجھے پتہ ہے تیرے گھر میں منجی بھی کوئی نہیں، تیرے گھر میں برتن بھی کوئی نہیں، بیٹی کو جہاں ٹھہرائے گا تیرے گھر میں مکان بھی کوئی نہیں، علی سالہ نکاح مہنگا نہیں کروں گا، تیری شادی کا جوڑا بھی میں دوں گا، بیٹی کی ڈولی جس گھر میں جائے گی وہ ڈولی بھی میں دوں گا، اے علی تیری شادی کا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا، کھانا میں دوں گا، لیکن علی ایک بات میں معذرت، جی یا رسول اللہ، پر علی نکاح میں تیسری چیز واجب حق مہر ہے، بھاویں زنا بیچ بھاویں کپڑے بیچ وہ تجھے حق مہر لانا پڑے گا، بیٹی کو مکان محمد دے گا لیکن بیٹی کا حق مہر تجھے لانا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی حق مہر لینے کے لیے مدینے کے بازار میں زیرہ لے کے گئے، کون ملا؟ اور میرے عزیزو حضرت علی کو آپ کا بھائی عقیل بھی تو مل سکتا تھا، آپ کا رشتہ دار میرے عزیزو ابو ذر غفاری بھی تو مل سکتا تھا، عبد الرحمن بن عوف مدینے کا بڑا تاجر وہ بھی تو مل سکتا تھا، لیکن کون ملا؟ فرمایا کبھی دولہا بن کر عثمان دروازے پر آئے گا، کبھی دولہا بن کے علی المرتضی آئے گا، جڑے میرے عزیزو ساڈ ہوا کرتے ہیں ان کی آپس کی بات راز راز ہوا کرتی ہے، کبھی یہ ساڈ اوپر کبھی یہ ساڈ اوپر، ہاں جی کیا ہے کہ حضور کی بیٹی کا مہر پیسے کوئی نہیں، کیا کر رہا ہے؟ زیرہ بیچ رہا ہوں، کتنے میں؟ اتنے میں، لے پیسے زیرہ لی، حضرت علی کا عثمان تیرا شکریہ، جانے لگے، علی جی کہ جی یار کی شادی ہو خالی آندیا روٹی کھاندیا شرم آندی ہے، کی تحفہ لے گا؟ علی عثمان اب تو کیا تحفہ دے گا؟ تو نے اتنا بڑا احسان کر دیا، سینے ٹھنڈ کھا دے، بھائی بھائی پر احسان نہیں کیا کرتے، بھائی بھائی کے کام آیا کرتے ہیں، آجا آج سینے سے سینہ ملا کر رافضیوں کو بتا دے، آج سینے سے سینہ ملا، آج بھوکنے والوں کو بتا دے، محمد ایسا پیغام لے کے آیا جو یاروں کو توڑنے نہیں آیا، قیامت تک یاروں کو جوڑنے کے لیے آیا۔ سنو ماشاءاللہ، شان اہل بیت، شان اہل بیت، شان اماں فاطمہ، شان حسین، شان علی المرتضی، شان صحابہ۔ سنو آگے آخری بات میرے عزیزو، ہاں جی ویر جی ایڈوانس مبارکباد، ایڈوانس تحفہ کیا؟ یہ زیرہ لے جا، کہ کیوں؟ کہ حق مہر اس زیرہ کی قیمت میں سے ادا کر دے، تحفہ لے جا، جب تک میدان میں تلوار چلاتا رہے گا، زیرہ پہنتا رہے گا، زیرہ استعمال کرتا رہے گا، تلوار میدان میں چلتی رہے گی، ثواب عثمان کے کھاتے میں آتا رہے گا۔ باقی گلاں گل مکدیاں مقادمہ، خدا کی قسم 1400 سال ہو گئے جدا کرتے ہوئے، جدا ہونے والے مٹی میں جا کے مٹی ہو گئے، لیکن میرے عزیزو آج بھی یہ نعرہ لگ رہا ہے کہ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو دامن تھام صحابہ کا۔ نعرہ تکبیر، دعا کروا دے، دعا کروا دے، دعا نعرہ اہل بیت، سورت اہل بیت، سورت اہل بیت، اہل بیت، نعرہ صحابہ، نعرہ صحابہ، نعرہ صحابہ، نعرہ صحابہ۔ آج نیت کرو خدا کے واسطے، آج نیت کرو اہل بیت کو اپنے ماتھے کا جومر بناؤ گے، صحابہ کو اپنے سر کا تاج بناؤ گے، اہل بیت بھی ہمارے، صحابہ بھی ہمارے، صحابہ پر جو بھونکے وہ بھی لانتی، اہل بیت پر بھونکے وہ بھی لانتی۔ ہمارا ایمان ہے خدا پاک کی قسم، جہاں اللہ قیامت کے دن صحابہ کے بارے میں پوچھے گا، اہل البیت کے بارے میں پوچھے گا، کہے گا صدیق کے ساتھ پھر پیار کتنا تھا اور فاطمہ کے بچے حسین کے ساتھ پیار کتنا
کرنا تھا. آج میرے عزیزو اللہ کے واسطے نفرت کو مٹاؤ. تمہارے موبائل کی فیس بک پر کوئی ایسا کلپ آ جائے فوراً ڈیلیٹ کر دو تاکہ کوئی آگے دیکھ نہ سکے. یوں نہ کہا کرو اگر جو اسے 15 آدمی شیئر کریں گے قیامت کے دن کی شفاعت. اور نہ یارو, ہم نے تو صحابہ کے گلے کرنے والوں کو صحابہ کی محبت میں لے کر انشاءاللہ تعالی آنا ہے. ہمارا دین, ہمارا ایمان, ہمارا مذہب ہمیں لڑائی کا درس نہیں دیتا, ہمیں پیار محبت کا درس دیتا ہے. جب سے پاکستان بنا اس وقت سے لے کر قربانیاں دیتے آئے ہیں, اب تک قربانیاں دے رہے ہیں. عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قربانیاں مولویوں نے دی, ہم نے دی, نبی کے غلاموں نے دی. صحابہ کی عزت پر قربان, اللہ اکبر, نبی کے غلام ہوئے. اہل البیت کا حق بچانے کے لیے اہل البیت نبی کے غلام آباد ہوئے, اس باپ غلام شہید ہوئے, اللہ اکبر, قربان ہوئے. اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے نبی کے غلام قربان ہوئے. پاکستان بچانے کے لیے, پاکستان کی سالمیت کے لیے, پاکستان کا امن برقرار رکھنے کے لیے, پاکستان کے اندر باہمی امن اور بھائی چارے کے لیے, پاکستان میں پیار محبت کو فروغ دینے کے لیے, نفرتیں مٹانے کے لیے, آپس کے اندر دکھ درد بانٹنے کے لیے انشاءاللہ ختم نبوت ہو, جمعیت علماء اسلام ہو, سپاہ صحابہ ہو, سنی ہو, بریلوی ہو, دیوبندی ہو, عوام ہو, پٹھان ہو, لیکن شرط ہے کہ محمد کا غلام ہو. انشاءاللہ اس ملک کے اندر عمل کا درس دیتے رہیں گے. آج جھولیاں میرے عزیزوں پھیلا کے دعا کرو انشاءاللہ ساڈا پاکستان سلامت رہے, پاکستان کی بہاروں کو اللہ سلامت رکھے. جہاں اسلام زندہ باد کا نعرہ لگایا بس سارے میرے عزیزوں نعرہ لگاؤ, پاکستان, پاکستان, افواج پاکستان, افواج پاکستان. اللہ اکبر. پاکستان کی جتنے سیکیورٹی ادارے جو رکھوالی کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.